مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایمان والوں کو، صحابہ کرام علیہ رضوان کو زبان کی حفاظت کے حوالے سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ اتنا اہم ترین جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات کرتا ہے اور وہ اسے معمولی سمجھتا ہے، یعنی معمولی سمجھتے ہوئے اس نے اپنی زبان سے کوئی بات کی جس کو کوئی بڑا نہیں سمجھتا، لیکن اس زبان کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 70 سال تک جہنم کے اندر نیچے کی طرف لڑکتا رہتا۔ اور حدیث کے اندر الفاظ پتہ ہے کیا؟ ان الرجل لیتکلم بالکلمہ، ایک چھوٹا سا کلمہ، مختصر سا کوئی جملہ جس کو وہ ہلکا سمجھتا، حالانکہ اس کی دانست میں وہ ایسا کوئی خاص کلمہ نہیں ہوتا، اور وہ اس کو ویسے ہی کہہ دیتا ہے اس ایک کلمے کو کہنے کی وجہ سے، کیونکہ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اس کلمے کی جو سنگینی ہے وہ کتنی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہی معاملہ ہے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہوئے یہ لحاظ نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس حوالے سے چند ایک باتیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بڑی مشہور روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی، جو شخص خاموش رہا اس نے۔ پھر ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک وہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان۔ اپنی زبان کی ضمانت دے دو، اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تیسری روایت اس حوالے سے فرمایا سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان امن میں ہوں۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک انسان کا دل نہ سیدھا ہو، جب تک انسان کا دل درست نہ ہو جائے آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کے درستگی کے لیے انسان کا دل صحیح ہونا کافی ہے، اور فرمایا دل تب تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو۔ زبان سیدھی ہوگی تو دل سیدھا ہوگا، دل سیدھا ہوگا تو ایمان بھی پھر سیدھا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ پھر ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضائے جسم جو ہے نا زبان سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر، کیونکہ رہنا تو تو نے ہمارے ساتھ ہے، ہم نے تیرے ساتھ رہنا، اللہ سے ڈر، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو تیری وجہ سے ہم سارے بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جن معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور اس حوالے سے امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے ایک جملہ نقل کیا ہے، تو وہ بھی حدیث پاک سے لیا ہوا، کہ آدمی قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ اس کی زبان نے وہ تمام کے تمام پہاڑ جو ہیں وہ ملیاں میٹ کر دیے، اور انسان گناہوں کے پہاڑ لے کر آئے گا۔ پہلے کہا کہ قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، اور زبان نے وہ ساری نیکیوں کے پہاڑ ملیاں میٹ کر دی، اور پھر کہا کہ انسان گناہوں کے پہاڑ لے کر آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ اللہ کے ذکر اور اس جیسی چیزوں سے وہ گناہوں کے جو پہاڑ تھے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ تو زبان سے ذکر کیا،
تو اس زبان سے ذکر کی برکت سے گناہوں کے پہاڑ جو تھے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، اور اسی زبان کی نحوست کی وجہ سے جو نیکیوں کے پہاڑ تھے وہ سارے کے سارے ملیاں میٹ ہو گئے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زبان سے ہمیشہ کلمہ خیر کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زبان سے ہمیشہ وہ جو کلمات جن کے بارے فرمایا کہ ایک مختصر سا جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے اور جہنم میں 70 سال تک لڑکتا رہتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔